فجر کی نماز کے بعد 2 گلیاں رہ گئی ہیں، آج پورا نہیں ہو سکا آپ کا دورہ، جو رات کو نقاب پہن کے 2 گلیاں رہ گئیں تو نقاب اوڑھ کے ہی فجر کے بعد نکل گئے۔ ایک چھپر ہے چھوٹا سا، ایک کٹیا ہے جھونپڑی، بوڑھی اماں بیٹھی ہے، عمر فاروق گزرنے لگے، بوڑھی کو پریشان دیکھا، اماں جی اجازت ہو تو اندر آ جاؤں؟ بوڑھی کہنے لگی چل دوڑ جا اپنا کام کر، کیوں اجازت دوں؟ تیری مہربانی اماں آنے دو۔ کیا دوڑ جا؟ تیری مہربانی اماں گزارش ہے، چلو آ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے میں نے اس عورت سے آئین سیکھا ہے، آئین، میں نے اس سے قانون سیکھا ہے، اس بوڑھی عورت سے۔ اندر آ گئے عمر فاروق، اماں کیا پریشانی ہے، کیا بات؟ اماں کہنے لگی خامد انتقال کر گیا، اولاد اللہ نے دی کوئی نہیں، میں غریب ہوں، 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے، اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا۔ حضرت عمر کہتے تھے مجھے اس نے دستور اور آئین سکھایا، کہنے لگے شکوہ ہے، عمر آیا ہی نہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اماں، عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے، اماں دستور بیان کرتی ہے، اماں جمہوریت کا اعلان کرتی ہے، کہتی ہے نہیں پتا عمر کو؟ تو عمر سے کہو چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ عمر سے کہو چھوڑے حکومت، اس کو دے جو پتہ رکھ سکتا ہے۔ حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں جس کے سامنے کسرا اور روم کے بادشاہ کانپا کرتے تھے، میں نے اس عمر کو بوڑھی اماں کے سامنے کانپتے ہوئے دیکھا ہے۔ راشا طاری ہے عمر فاروق کا۔ دوڑے گئے، 25 دینار لائے، راشن رکھ کے لائے، روٹیاں پکائیں، بوڑھی اماں کو کھلائیں، کہنے لگے اماں 25 دینار لے لے اور چل، غلطی ہو گئی، عمر کو معاف کر دے۔ اماں بول کے کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، میں تو پکا پھل لوں، بس گرنے والی ہوں، ایک دفعہ قبر میں جا لینے دے، میرے رسول آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں۔ فرمایا میں شکایت کروں گی محبوب پاک سے اور عرض کروں گی حضور اسے پوچھ، اس کو نگران بنایا گیا، اس نے مجھ بیوہ اور لوارث کی خبر ہی نہیں لی۔ یہ ہے آئین اسلام، یہ ہے دستور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کتنے غریب بھوکے سوتے ہیں، کتنوں کے بچے روز اغوا ہوتے ہیں، کتنی مصیبتیں، گورنمنٹ کہتی ہے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، افواہ ہے، افواہ ہے، افواہ ہے تو اس کا علاج کیوں نہیں ہوتا؟ آپ میدان میں سرے عام آ کے اس کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ جاگیے اور سنیے میری بات۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے 25 دینار دیے، پھر اس اماں کو کھانا دیا۔ کوئی برادری نہیں اس اماں کی، کوئی ووٹ بینک نہیں، کوئی یہ اماں کسی بڑی برادری کی نہیں جس کا 2 لاکھ ووٹ ہو۔ امیر المومنین ہو کے عمر فاروق اماں کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں عمر کمزور ہے، حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، تیری مہربانی نبی پاک کے سامنے شکایت نہ کرنا۔ اماں کہنے لگی چل میں تیری خاطر معاف کر دیتی، جا تو مجھے کسی اچھی ماں کا بیٹا لگتا ہے، جا تیری خاطر۔ کہنے لگے چل پھر مجھے لکھ کے دے۔ کہنے لگی میں تو ان پڑھ ہوں، تو لکھ دے میں دستخط کر دے۔ حضرت عمر نے لکھا۔ ایک بوڑھی اماں کو شکایت تھی خطاب کے بیٹے عمر سے، اور پھر وہ معاف ہو گئی۔ اماں کہتی ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف، یہ دستخط کر دو۔ اماں کے آگے کیا تو حضرت علی آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے، کہنے لگے عمر یہاں پھر رہے ہو، میں سارے مدینے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ہائے میں مر گئی، یہ عمر تھا، یہ میں نے کیا کیا؟ حضرت عمر کہنے لگے اماں نہ، اپنے وعدے پہ قائم رہ، تو نے جو کہا تھا اس پہ قائم رہ، ہمیں تو بتایا گیا تھا یہ والا نظام پاکستان میں آئے گا، یہ کہا تھا قائد اعظم نے، یہ رنگ بنے گا تمہیں۔ کہا ماں تو وعدے پہ قائم رہ، لکھ کے دے۔ لکھا، اماں نے سائن کیے، پھر حضرت علی سے کہنے لگے بطور گواہ آپ بھی سائن کر دو، پھر عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے آپ بھی سائن کر دو۔ سائن ہو گئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا، حضرت علی کو کہنے لگے علی تو میرا دوست ہے، میری صبحوں اور شاموں سے واقف ہے، علی تو میرا رازدار ہے یار، مجھے یقین ہے کہ میں تجھ سے پہلے مر جاؤں گا، جب عمر کا انتقال ہو جائے تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا، یہ رکھنا میرے کفن میں۔ علی کہنے لگے پھر کیا ہوگا؟ پر میں جب نبی پاک میری قبر میں آ کے پوچھیں گے نا بتا تو حکمران تھا کیا کر کے آیا ہے، تو فرمایا میں رکا نکال کے عرض کروں گا سونے ایک اماں ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا، حضور میں راضی کر کے آؤں، یہ یا رسول اللہ میں